ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عام طور پر مولا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یعنی آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، اور ان کے بڑے وفادار تھے، اس لیے عباس بن عبد المطلب بہت ان کو چاہتے تھے۔ کہتے ہیں ابو رافع کہ ہمارے آقا مسلمان ہو گئے اور ہماری سیٹھانی ام الفضل جو تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ کہتے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے آقا عباس مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ظاہر کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات تھی، دشمنی، عداوت، اور نمبر 2 کہتے ہیں ان کا بزنس، ان کا مال چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ظاہر کر دیتے تو سارے کفار دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے سوچتے تھے کہ کسی بھی صورت مال نکل جائے، اس کے بعد مناسب موقع پر اعلان کریں۔ کہتے ہیں ام الفضل کھل کر کے مسلمان ہو گئی تھی، اور میں بھی مسلمان ہو گیا تھا کھل کر کے، تینوں ہم مسلمان ہو گئے تھے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ابو رافع کو نبی علیہ السلام اپنی بھتیجے کو دے دیا تھا، تو کس کے غلام ہو گئے؟ اللہ رسول کے ہو گئے، یعنی عباس بن عبد المطلب نے اپنا غلام ابو رافع کو، رافع جو تھے، اللہ کے رسول کو گفٹ کر دیا، تو غلام بن گئی نا۔ ارباب آج کی اصطلاح میں شیخ، آقا تو بدل گیا لیکن غلامی میں ہے، تو آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام کی عادت تھی آزاد کر دینا، ان کو آزاد کر دی، اسی لیے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئی ہے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئی۔ مولا غلام یا آزاد کردہ غلام، دونوں کیا کہتے ہیں؟ مولا۔ یہ تھے تو غلام، لیکن اللہ نے چونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے غلام پھر اللہ کے رسول غلام بن گئے، اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا، تو زہد، تقوی، ایمان اسلام میں بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، اس لیے سارے صحابہ کرام ان کا بڑا احترام اور ان کی عزت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث سنی ہوگی لیکن شاید خیال نہیں کیا ہوگا، امام ابن ماجہ وغیرہ نے مختصراً، امام بیہقی اور ابو نعیم وغیرہ نے مفصلاً حدیث بیان کی، بڑی اہم حدیث۔ اس حدیث کو اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ ابو رافع کا مقام و مرتبہ معلوم ہو کہ آخر ان کا کتنا اونچا مقام ہے، اور اسلام کی ایک خوبی ہے کہ انسان اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے غلام بھی ہے تو غلامی اس کے عروج و عزت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں سوال، دیکھو کسی جواب میں مزہ اس وقت آتا ہے جب سوال سمجھ میں آ جائے۔ انسان سوال اگر نہیں سمجھتا تو جواب نہیں سمجھ آئے گا۔ یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل اور اونچے مقام و مرتبے کا انسان کون ہے؟ یعنی مسلمانوں میں آپ نے ارشاد فرمایا افضل الناس کل مخموم القلب و صدوق اللسان، حدیث یاد ہوگی،
آج سب سے افضل انسان کون ہے میری امت کا؟ جس کے اندر دو خوبی ہو، مخموم القلب ہو، صدوق اللسان۔ صدوق کے معنی آتے ہیں مبالغے کا سچا ہے، سچا نہیں بہت سچا، بہت زیادہ سچا جو ہوگا سجا کہتے ہیں صدوق۔ صادق صرف سچا، صدوق بہت زیادہ سچا، فرق ہوتا ہے۔ ہاں، لسان کا معنی زبان، اس کا مطلب سمجھ گئے صحابہ کرام؟ صدوق اللسان جو زیادہ سے زیادہ خوب کثرت سے سچی زبان استعمال کرتا ہو، لیکن مخموم کا مطلب نہیں سمجھے تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب۔ صدوق اللسان کو تم لوگ جانتے ہیں کہ اچھی سچی سب سے سچی زبان استعمال کرنے والا کون ہے، اس کا مطلب جانتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا ہے، کس کو کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ سب سے اچھے انسان کی، سب سے اچھے افضل ترین مسلمان کی اللہ نے دو خوبیاں بیان کی، مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صدوق اللسان کا مطلب تو معلوم تھا، لیکن مخموم القلب کا مطلب نہیں معلوم تھا، اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ فما مخموم القلب، یہ مخموم القلب کیا چیز ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا التقی النقی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ آپ نے فرمایا مخموم القلب کا مطلب ہے کہ دل میں دل صاف ہو، النقی دل صاف ہو، دل میں منافقت کفر شرک نہ ہو۔ التقی تقوی ہو دل میں، لا اسم فی اس میں برائی کا ذوق و شوق جذبہ نہ ہو دل میں۔ اسی طرح سے ولا غل، غل کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ جس کا دل ان تمام چیزوں سے صاف ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخموم القلب۔ ہو گئی بات؟ یہاں تک 25 بار سنا ہوگا چونکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، لیکن آگے ابھی ہم بیان کرنا چاہتے تھے جو بہقی وغیرہ کی روایت میں تفصیل آئی ہے، جب اللہ رسول بیان فرما دیا کہ سب سے افضل انسان یہ جو صدوق اللسان و مخموم القلب ہو، اور مخموم القلب کا مطلب کیا وہ بھی آپ نے بتا دیا، تو قالوا صحابہ کرام نے کہا فمن یلیہ یا رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھیں، فمن یلیہ یا رسول اللہ، بہت عبرت، غلام عبرت کی چیز ہے، لیکن زہد و تقوی انسان کو کہاں تک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فمن یلیہ، یہ تو سب سے افضل ہے۔ اچھا اللہ اکبر، صحابہ کرام جب سوچتے کہ ہم ایسے تو نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام کا مقصد کیا تھا کہ اللہ رسول یہ شرط تو ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے، ہم لوگ یہ ہم لوگوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو سمجھ کہ بنے یہ بہت اونچا مقام ہے، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن فمن یلیہ، اچھا اس کے بعد کا کون ہے، یعنی کم سے کم اس کے بعد والا سیکنڈ کیا ہے، کلاس یہ درجہ کیا کہتے ہیں، ہاں اس درجے کو تو ہو جائے گی۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ، الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ۔ اس کے بعد دوسرے درجے کا سب سے اچھا اور افضل انسان میرا امتی ہے جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہو
اور آخرت کی محبت ہو. آگے بات سمجھ لیں. الذی یشرع الدنیا ویحب الآخرہ، جس کی دل میں یا جو انسان دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہو اور آخرت سے بڑی الفت اور محبت رکھتا ہو، ہمیشہ دنیا پر آخرت کو وہ ترجیح دیتا ہے. یہ دوسرے درجے کا سب سے افضل ترین ہمارا امتی ہے. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام، اس لیے حضرت عائشہ کو میں بہرحال نقل کرتا ہوں، یاد ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں، سب سے اچھا انسان وہ جو اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتا ہے، اور سب سے برا کون ہے، جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. واقعی صحابہ کرام کو ذرا دیکھیں، ابھی کیا کہتے ہیں، شاید کہ اس درجے کو بھی نہیں پا سکتے، تو کہتے کیا ہے، یا رسول اللہ، تو آپ نے تو یہ دوسرا درجہ اتنا ہائی فائی بتا دیا کہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں ما نعرف هذا فینا الا رافع ابو رافع مولا رسول اللہ. ہم تو سمجھتے ہیں اس مقام کو تو ہم میں سے کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، صرف ابو رافع آپ کا غلام پہنچے گا. ہاں اللہ حضرات سوچا، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ابو رافع کے کیا مقام و مرتبہ تھا، اور پھر صحابہ کرام کی تواضع اور ان کی ساری ذات دیکھو. ما نعرف هذا فینا الا ابو رافع مولا رسول اللہ. ہم تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس درجے کے ایک ہی امتی آپ کا ہے، وہ کون ہے، آپ کا غلام آزاد کرنا ابو رافع ہے. ہاں پھر بھی صحابہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا درجہ ہو جس میں ہم فٹ ہو جائیں. اچھا جملہ اپنا استعمال کیا، جس میں ہم لوگ فٹ ہو جائیں. فما گلی ہے یا رسول اللہ، اللہ تو اچھا اس کے بعد تیسرا درجہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مؤمن فی خلق حسن. تیسرے درجے میں سب سے اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہوگا، سب سے افضل وہ مومن جس نے اپنے اخلاق کو خوب اچھا سنوار لیا ہو، یعنی اچھے اخلاق والا مومن، اچھے اخلاق والا مومن، یہ تیسرے درجے کا ہوگا. اس کے بعد صحابہ کرام سمجھ گئے ہاں اس میں ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ فٹ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. چلو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.